بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ مدینے کی گلیوں سے محبت کا ایسا انوکھا واقعہ آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسے دور میں ہندوستان سے حج کرنے کے لیے حجاز مقدس کی طرف گئے جب لوگ بحری جہازوں میں سفر کر کے حج کا سفر ادا کیا کرتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی ساری عمر کسی محفل میں ایسا لاجواب نہیں ہوا جیسا کہ ایک موقع پر جب ہم حج کرنے کے دوران مدینہ طیبہ گئے تو اس وقت مسجد نبوی کے ساتھ اپنا خیمہ لگایا اور وہاں رہائش رکھی اور ادھر سے ہی مسجد نبوی میں آتے جاتے تھے۔ شدید گرمیوں کا موسم تھا۔ جب ہم تمام حاجی اکٹھے ہو کر شام کا کھانا کھاتے تو اس وقت وہاں سے گرم موسم کی وجہ سے تربوز خرید لیتے اور کھانے کے بعد اسے کھاتے اور اس کے چھلکے باہر پھینک دیتے۔ اسی دوران ہم نے کیا دیکھا کہ ایک 7-8 سالہ بچہ آتا اور چھلکوں کے ڈھیر میں سے چھلکے اٹھاتا، جو ہلکی سرخی مائل گری رہ جاتی اسے کرید کرید کر کھا لیتا۔ جب یہ معمول 2 روز تک دیکھا تو میں نے پیار سے اس بچے سے پوچھ لیا کہ بیٹا آپ ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو بچے نے کہا میں ایک یتیم بچہ ہوں، میرے والد فوت ہو چکے ہیں، میری والدہ نے دوسرا نکاح کر لیا ہے، گھر میں غربت اور فاقے ہیں، میں مدینے کا بچہ ہوں، میزبان ہونے کی حیثیت سے مہمانوں سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے، لہٰذا میں اس بچی کھچی گیری سے پیٹ بھر لیتا ہوں۔ مولانا لکھتے ہیں کہ مدینے کے بچے کی اس فہم و فراست نے ہمارے رونگٹے کھڑے کر دیے، آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئیں۔ بچے سے کہا کہ بیٹا اگر آپ مناسب سمجھو تو آپ ہمارے ساتھ آ کر کھانا کھا لیا کرو۔ بچہ انکاری تھا مگر ہمارے پیار بھرے بھرپور اصرار پر اس نے ہاں کر دی۔ مدینے کا یہ بچہ روز آ جاتا، ہمارے ساتھ کھانا کھاتا، آہستہ آہستہ واقفیت بڑھ گئی۔ بچے سے انس و محبت پروان چڑھا تو میں نے بچے کو پیشکش کر دی کہ بیٹا آپ ہمارے ساتھ ہندوستان آ جاؤ، میں وہاں آپ کو مدرسہ میں رکھ کر پڑھاؤں گا، کالج اور یونیورسٹی کی سطح تک آپ کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کروں گا۔ تو بچے نے کہا میں اپنی والدہ سے بات کر کے آپ کو آگاہ کر دوں گا۔ جب ہماری واپسی کا وقت آیا تو وہ بچہ اپنی والدہ سے اجازت لے کر سامان سفر باندھ کر آ گیا۔ ہمیں بڑی خوشی ہوئی، بچے کو ساتھ لیا۔ بچہ قافلے کے ہمراہ چل رہا تھا۔ دوران سفر وہ میرے ساتھ محو گفتگو تھا، سوال کر رہا تھا کہ چاچو جی وہاں ہندوستان میں اسکول اچھے ہیں؟ میں نے کہا بیٹا بہت اچھے ہیں، وہاں مجھے اچھے کپڑے پہننے کو ملیں گے؟ میں نے کہا ہاں بیٹا۔ اس نے پوچھا کہ مجھے وہاں فٹ بال کھیلنے کے لیے گراؤنڈ میسر آئیں گے؟ میں نے کہا جی ہاں بیٹا، ہندوستان میں فٹ بال کھیلا جاتا ہے۔ بچے نے کہا کہ مجھے وہاں طرح طرح کے معیاری کھانے اور اچھی رہائش ملے گی؟ میں نے کہا کہ کیوں نہیں بیٹا، یہ سب سہولتیں آپ کو ملیں گی۔ اسی دوران چلتے چلتے بچے کے سامنے گنبد خضرا نظر آ گیا۔ جب بچے کی نظر اس پر پڑی تو سوال کر دیا چاچو جی یہ سامنے والا گنبد بھی مجھے وہاں ملے گا؟ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ بچے کے اس سوال نے مجھے لاجواب کر دیا اور میں نے تڑپ کر کہا بیٹا اگر یہ گنبد وہاں مل جاتا تو مجھے یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ بچے نے میرا جواب سنا تو اپنا ہاتھ چھڑایا اور کہا چاچو جی مفلسی، بے بسی اور یتیمی قبول ہے مگر سرکار مدینہ کے دامن کو چھوڑنا کسی صورت گوارا نہیں، میں مدینے کو نہیں چھوڑ سکتا۔ علامہ صاحب لکھتے ہیں کہ بچہ ہمیں روتے ہوئے دم بخود چھوڑ کر بھاگا اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ علامہ صاحب اپنی باقی پوری زندگی یہ واقعہ لوگوں کو سنا سنا کر روتے رہے۔ لاکھوں درود و سلام اس پر جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حضور کے ساتھ سچا عشق اور محبت عطا فرما دیں، آمین ثم آمین۔